سجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 30 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم پھر استقاموا اس پر مستقیم رہے، تتنزلوا اترتے ہیں علیہم ان پر الملائکۃ فرشتے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تخافو کہ نہ خوف کرو، ولا تحزنوا اور نہ غم، وابشروا اور بشارت لو، بالجنت التی اس جنت کی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ قرآن کریم دو ضدوں کو اکٹھا بیان کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اصول یہ ہے کہ ایک ضد کے بیان سے دوسری ضد پہچانی بھی جاتی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ساری عمر ڈنڈورا پیٹتے رہے نا کہ اجالا اجالا، لیکن اس کے مقابلے میں اندھیرا نہ لائیں تو کوئی آپ کے اجالے کو واضح طور پر مانے گا نہیں۔ لیکن جب اندھیرا اور اجالا یہ آپس میں ضدیں ہیں، جب ان دونوں ضدوں کا آپ بیان کریں گے تو پھر ہر ایک ضد دوسری ضد سے واضح ہو جائے گی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی وعید کا ذکر کیا تھا، اب اللہ مسلمانوں سے وعدے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں ضدیں ہیں، کفار اور مسلمان، وعید اور وعدہ، یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ تو پہلے کفار کی وعید کا ذکر تھا، اب مسلمانوں کے ساتھ وعدے کا ذکر ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، اس آیہ میں ان لوگوں کی تحسین بیان کی جا رہی، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی۔ ثم استقاموا پھر وہ اس پر مستقیم رہے۔ اب رائے مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ رائے مستقیم اس کو کہتے ہیں جو افراط و تفریط کے درمیان متوسط ہو، اس کو راہ مستقیم کہتے ہیں۔ اور مستقیم عقیدہ کیا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا۔ مستقیم عقیدہ کیا ہے؟ مستقیم عقیدہ یہ ہے نہ تو دہریوں کی طرح اللہ کا سرے سے انکار کیا جائے اور نہ ہی مشرکوں کی طرح متعدد خدا مانے جائیں۔ دہری سرے سے خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح ایک آڈیو کیسٹ ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر آپ کچھ سین جو ہے اسے ریکارڈ کر لیں اور پھر چلائیں تو وہ سارے سین چلتے رہتے ہیں جتنی دیر تک وہ کیسٹ کے اندر جو ہے نا وہ ریل چلتی رہتی ہے۔ اچھا جب ریل ختم ہوگی وہ سارا منظر آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، الیاذ باللہ، یہ ایک کیسٹ ہے، کائنات چل رہی ہے، جس دن اس کی ریل ختم ہو گئی یہ درام سے ختم ہو جائے گی۔ یہ دہریوں کا عقیدہ ہے، نہ تو دہریوں کی طرح خدا کا انکار کیا جائے، نہ مشرکوں کی طرح متعدد خدا بنا لیے جائے۔ صرف مکہ والوں نے 360 بت خانہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ صفا پر ایک بت تھا، مروہ پر الگ بت تھا، ہر کسی نے اپنے گھر الگ الگ بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ متعدد خداؤں کا عقیدہ، بلکہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہے اور وہ ایک ہے، یہ متوسط ہے، یہ عقیدہ یہ مستقیم ہے۔ خدا ہے اور ایک ہے، ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، ہے اور وہ ایک ہے، اور نہ پھر قدریوں کی طرح
انسانی افعال کا خالق انسان کو مانا جائے۔ قدریہ ایک فرقہ ہے جو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ اس کا خود خالق ہے، کوئی پیچھے بنانے والا نہیں ہے۔ اور نہ جبریہ کی طرح انسان کو مجبور محض مانا جائے۔ جبریہ عقیدے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان تو مجبور محض ہے، تقدیر کے آگے اللہ نے جو لکھ دیا یہ اس کا پابند ہے، یہ اس کے مطابق چل رہا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ نہ قدریہ کی طرح انسان کے اعمال کا خالق انسان کو مانا جائے، نہ جبریہ کی طرح انسان کو مجبور محض مانا جائے۔ اب عقیدہ مستقیم کیا ہے کہ ہر انسان کے ہر عمل کا خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے۔ خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے۔ انسان کو جو سزائیں ملتی ہیں وہ کسب کی وجہ سے ملتی ہیں کہ یہ کاسب ہے، خالق اللہ ہے۔ اور انسان تقدیر کے آگے مجبور محض نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے علم لامحدود کے ذریعے جان لیا کہ یہ کیا کرے گا، وہ اس نے لکھ دیا۔ جیسے استاد اسکول میں کبھی کبھی ایک بچے کے والد کو بلا لیتا ہے، کہتا ہے آپ اپنے بیٹے کا وقت ضائع نہ کریں، اسے کسی کام پر ڈال دیں، اسے نہیں پڑھنا۔ اب سوال یہ استاد کو کیسے پتہ چل کے اس نے نہیں پڑھنا؟ تو اس کی حرکات و سکنات اور اس کی عدم دلچسپی سے استاد یہ فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کے مستقبل کی خبر دے دیتا ہے۔ اسی طرح انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ نے اپنے لامحدود علم سے جان لیا اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ اس نے لکھ دیا۔ لیکن ہم اس کے آگے مجبور محض نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا، عقل عطا کی، عقل کی استعمال کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کی معجزات کے ذریعے مدد کی، اور پھر اس عقل کو سلجھانے کے لیے کائنات میں اپنی لامحدود قدرت کے شاہکار رکھے جنہیں انسان سمجھ کر اپنے خالق کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو انسان عقیدہ کیا رکھا جائے کہ کاسب انسان ہے اور خالق اللہ ہے۔ انسان کو مجبور محض بھی نہ مانا جائے اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ یہ عقیدہ مستقیم ہے۔ نہ برہمانوں کی طرح نبوت کا سرے سے انکار کیا جائے اور نہ قادیانیوں کی طرح نبوت کو قیامت تک جاری رکھا جائے۔ یہ عقیدہ مستقیم یہ ہے۔ برہمن کہتے ہیں کہ نبوت کوئی سرے سے شے ہی نہیں ہے، اور قادیانی کیا کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ عقیدہ مستقیم کیا ہے؟ عقیدہ مستقیم یہ ہے کہ نبی کا آنا ضروری ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ نے اس ضرورت کو مکمل کر دیا۔ یہ عقیدہ مستقیم ہے۔ رافضیہ کی طرح نہ تو صحابہ کو برا کہا جائے، رافضی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نہ صحابہ کو برا کہا جائے۔ کوئی کہتا ہے علی المرتضیٰ سے حکومت چھینی گئی، کوئی کہتا ہے علی المرتضیٰ کو مجبور کیا جا، کوئی کہتا ہے فدق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر سیدہ کائنات کو ناراض کیا گیا، کچھ صحابہ کے بارے میں۔ کوئی کہتا ہے باقی سب باغی تھے، صرف 313 بچے، 313 کے علاوہ باقی سارے صحابہ کو علیہ باللہ برا کہتے ہیں۔ یہ رافضی ہیں۔ نہ رافضیوں کی طرح صحابہ کو برا کیا جائے، کہا جائے، اور نہ ناسبیوں کی طرح اہل بیت کو گالی دی جائیں۔ عقیدہ مستقیم کیا ہے؟ صحابہ کی بھی عزت کی جائے، اہل بیت کی بھی عزت کی جائے، صحابہ سے بھی محبت کی جائے، اہل بیت سے بھی محبت کی۔ یہ عقیدہ مستقیم ہے۔ رائے مستقیم جو افراط و تفریط سے متوسط ہو، اور عقیدہ مستقیم یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر۔ اب استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ بندہ راہ مستقیم کو لازم پکڑے اور پھر اس کا پر ڈٹا رہے، جمع رہے، مضبوطی سے قائم رہے، اور پھر اپنے کان بند کر کے صراط مستقیم پر رواں دواں رہے۔ محدثین فرماتے ہیں جس طرح کولو کا بیل
یا پرانے زمانے میں وہ جو پانی کے کنویں پر بیل چلتے تھے، پانی کھینچ کر کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، ان کے آنکھوں کے اطراف میں وہ کیا لگا دیے جاتے تھے؟ لکڑی کے خول لگا دیے جاتے تھے تاکہ بیل کو صرف گولائی نظر آئے، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اپنے آنکھوں کی اطراف پر خول چڑھا لو اور سیدھے راہ پر ڈٹے جمے مضبوطی سے قائم رہو۔ یہ ہے عقیدہ مستقیم اور راہ مستقیم۔ اب سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اسلام کے متعلق مجھے ایک ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ پھر مجھے دوبارہ کسی سے سوال کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک نصیحت ایسی فرما دیجئے مجھے پھر کسی سے دوبارہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے۔ محدثین کہتے ہیں احکام شرعیہ میں یہ حدیث سب سے جامع ہے۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ سفیان تم کہو اللہ ایک ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، مستقیم ہو جاؤ، بس اتنا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے ایک ہی نصیحت فرمائی، مختصر ترین، فرمایا تم کہو اللہ ایک ہے اور پھر اس پر ڈٹ جم کر مستقیم ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کہو اللہ ایک ہے، زبان سے توحید کا اقرار کرو، مرتے دم تک اس اقرار پر قائم رہو اور پھر اس پر مستقیم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ کیا مطلب؟ تمہارے سارے اعضاء اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں لگ جائیں، کوئی بھی ایسا کام تم سے سرزد نہ ہو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کوئی کام رہ نہ جائے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ جامع ترین حدیث پاک ہے اس عنوان پر۔ ویسے تو استقامت پر بے شمار حدیث ہیں، لیکن محدثین اس کو سب سے جامع حدیث کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار توحید اور پھر تمام اعضائے بدنی سے اللہ کی اطاعت پر اس طرح مستقیم ہو جاؤ کہ پھر تم سے کوئی بھی نافرمانی کا کام سرزد نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرماتے، اس آیت کی تلاوت کرتے، یہی آیہ کریمہ نمبر 30، اس کی تلاوت کرتے اور فرماتے مستقیم کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کا اقرار کیا، پھر کبھی شرک نہ کیا اور کبھی زندگی میں اللہ کی معصیت نہ کی، یہ مستقیم لوگ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جب یہ آیت تلاوت کرتے فرماتے مستقیم وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اطاعت میں اس طرح لگے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے کہ پھر کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں بہکے، کیونکہ جس نے زندگی میں اللہ کی معصیت کی وہ صراط مستقیم سے بہک گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ کے جم گئے اور ڈٹ جم کر پھر کسی کی پرواہ نہیں کی۔ طوفان آئے، آندیاں آئیں، حالات کچھ بھی ہوئے، وہ استقامت کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت میں لگے رہے۔ اور استقامت کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کرام ہے۔ کیا کیا مصائب نہیں آئے، کیا کیا مشکلات نہیں آئی، کس طرح گھر بار چھوڑنا پڑا، کس طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنا پڑا، اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر لٹانا پڑا، جانیں دینا پڑی، 70 زخم جسم پر تھے، پٹیاں باندھ کر بھی نماز قضا نہیں کی۔ اللہ کے کسی نافرمان کی حکم عدولی نہیں کی، ڈٹ کر جمے رہے اطاعت خداوندی پر۔ یہ ہیں مستقیم لوگ کہ جن نے کہا ہمارا رب اللہ اور پھر اس پر مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے جمے رہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ پھر کیا اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آئیں گے، 3 مرتبہ فرشتے آئیں گے۔
ایک جب جان کنی کا وقت ہوگا، جب جان نکلنے لگے گی، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ 2 فرشتے آئیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 8 فرشتے آئیں گے ایسے بندے کے پاس، اور اسے کیا کہیں گے؟ تو گھبرانا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں اور مالک الموت جان نکالتے ہیں تو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ فرشتے اپنی طرف اس کو متوجہ کر لیتے اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سلامتی کا مالک تجھے سلام فرما رہا ہے۔ اس حکم میں اتنی لذت ہوتی ہے، اتنی لذت ہوتی ہے کہ وہ سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ جس طرح میں نے چند دن پہلے درس میں کہا تھا نا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، تو میرے آقا نے ایک دن فرمایا، ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنا قرآن تجھے سناؤں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے جبرائیل بھیجا اور مجھے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن ابی کو سناؤ۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت ابی بن کعب ناز میں آ گئے، کہا حضور قرآن بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتائیے اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ حضرت ابی بن کعب وجد میں آ گئے۔ اسی طرح موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سلامتی کا مالک تجھے سلام فرما رہا ہے۔ اس حکم میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں مالک الموت اس کی جان نکالتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تکلیف کیا دور کی بات ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے مکھن سے بال کو کھینچ لیا گیا۔ ایک اس وقت فرشتے اس کے پاس، پھر جب قبر سے اٹھایا جائے گا پھر فرشتے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ گھبرانا، تجھے میدان محشر کی تلخیوں کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، تجھے محشر کی تلخیوں کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو پیچھے چھوڑ آیا اس کا غم نہ کر، جو آگے آنے والا اس کا اندیشہ مت رکھ۔ اسے بشارت دیتے ہیں قبر سے اٹھتے ہی۔ پھر جب وہ میدان محشر میں پہنچتا ہے تو پھر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سامنے جنت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ 3 بار فرشتے آئیں گے ان لوگوں کے پاس جن نے کہا ہمارا رب اللہ، اور پھر اس پر ڈٹ گئے جم گئے، ڈٹ گئے اور جم گئے، اور پھر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، مسلسل اس کی اطاعت میں لگے رہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوش بخت ہیں جن پر اللہ کے فرشتے آ کر انہیں بشارت کیا دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کر نہ غم اندیشہ کر، نہ تجھے کوئی غم ہونا چاہیے نہ اندیشہ ہونا، جو پیچھے چھوڑ آیا اس کی پرواہ نہ کر، اولاد بیوی بچے جو کچھ تو چھوڑ آیا ان کا وارث اللہ ہے، اور جو آگے حالات پیش آنے والے اس کا تجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ تو نے اپنے رب کو اتنا راضی کیا ہے، اس نے آگے رضا کے تیرے لیے پیغام رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اب شروع، اور پھر اس کو بشارت دی جاتی اس جنت کی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے